أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كما هو أهل والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. صدق اللہ العلی العظیم. اس مجلس کی قبولیت کے لیے اس سال اور زندگی کی شروعات سے اس دن تک جو بھی ہم نے عزاداریاں سید الشہداء کی محبت میں اہل بیت کی یاد میں انجام دی ہیں، سب کی قبولیت کے لیے مجلسوں میں اور امام حسین سے جڑے رہنے کی توفیق جو اس لمحے تک اللہ نے ہمیں نصیب کی ہے، ہماری زندگی میں آخری سانس تک، ہماری اولاد اور ہماری نسل میں کائنات کے آخری لمحے تک باقی رہنے کے لیے صلوات پڑھے محمد اور دنیا میں جہاں کئی وقت اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت، تمام مشکلات کی دوری، حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے اور دنیا کے تمام مشکلات کا حل، امام زمانہ کا ظہور، امام زمانہ کے جلد ظہور ہونے کے لیے صلوات پڑھ رہے ہیں محمد و آل. 11 محرم الحرام ہے. عاشور کے دوسرے دن یہ مجلس اعظام منعقد ہو رہی ہے اور مکان کربلا علی پور. انشاءاللہ 72 شہداء کے شہادتوں اور ان پر ہونے والے مصیبتوں کے صدقے میں 12 معصومین، 12 امام اور 14 معصومین کے طفیل میں اللہ ہم سب کو وہ دن لائے کہ ایک دن ہم کربلا معلیٰ میں بیٹھ کر ایسی مجلس منعقد کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل. انسان جب اس دنیا سے اٹھتا ہے تو اس کے متعلقین جو اس سے کنیکٹ ہیں، جو اس سے تعلق میں ہیں، وہ غم کرتے ہیں. ایک آدمی کا انتقال ہوا تو اس کے ماں باپ، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست، اس کے ساس سسر، جتنے لوگ اس سے جڑے رہتے ہیں وہ سارے غم کرتے ہیں. جو اس سے جڑے نہیں رہتے وہ آ کر تسلیت دے دیتے ہیں لیکن غم نہیں کرتے، اور جو بہت دور ہیں نہ تسلیت دیتے نہ غم کرتے. یہ دنیا کا دستور. کل جن شہداء کی شہادت ہوئی ان شہداء کی شہادت کی تسلیت، ان شہداء کی شہادت کا غم کس نے مانا ہے؟ کیا چند بیویاں اور چند بچے جو کربلا میں تھے انہوں نے غم منایا؟ انہیں تو غم کرنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا. آدمی کو جب فرصت سے بیٹھتا ہے تو آنسو نکلتے ہیں. جیسے ہی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جب تک گھر کو نہلانے کے لیے، لوگوں کے آنے کے لیے تیاری نہیں کر دیتے تب تک آدمی بیٹھ کر اندر دکھ ہے
لیکن وہ دکھ باہر نہیں لاتا، پہلے تیاری کر لیتا ہے، جب ساری تیاری کر کے فرصت مل گئی اس کو، اس وقت اس کا دل کھول کر رونے کا موقع ملے گا۔ تو جو کربلا میں تھے وہ کب دل کھول کر روئے؟ جیسے ہی شہادت ہوئی لوٹنے آ گئے، جیسے لوٹ کے گئے جلانے آ گئے، جیسے ہی جلا کے گئے ستانے آ گئے، دن ہوا گھوڑے دوڑانے آ گئے، گھوڑے دوڑا چکے سر کاٹنے آ گئے، سر کاٹے ایک سر نہیں ملا اس کو ڈھونڈنے آ گئے، جیسے وہ سر ملا کہا کہ یہاں سے کوفے کو نکلنا ہے، کوفے کو چھوڑو۔ کوفہ پہنچے، کوفہ ظالم کے دربار میں، اب وہاں 2-3 دن تک انہیں رکھا گیا، بس کتابوں میں 5-6 دن، جتنے دن کے رہے کوفے میں رہے، تکلیف میں تھے، ظلم میں تھے۔ وہاں سے پھر شام گئے، شام تک بھی رونے کا موقع نہیں ملا۔ جب یزید نے رہا کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا کہ اب آپ کی مرضی، اگر چاہیں تو شام میں رہیں، چاہیں تو مدینے کو چلے جائیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی پھوپھی اماں سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ آئے اندر آ کے کہنے لگے کہ پھوپھی اماں، یزید کہہ رہا ہے کہ اب ہماری قید ختم ہو گئی ہے، وہ ہمیں رہا کر رہا ہے، اب رہنا چاہیں تو یہیں رہ سکتے ہیں، جانا چاہیں تو مدینے میں جائیں۔ تو جناب زینب نے فرمایا سب سے پہلے مجھے یزید سے یہ کہو کہ ایک جگہ خالی کر کے دے، ہم بیٹھ کر دل کھول کر رونا چاہتے ہیں۔ تو یہ کب ہوا؟ یہ تقریباً بی بی سکینہ کی شہادت ہوئی ہے سفر کے 3-4 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو، 7 تاریخ کو، 10-11 تاریخ کو اس نے کہا کہ رہا ہو جائیں گے۔ شہادت ہوئی ہے 10 محرم کو، قید سے رہا کیا گیا 10 سفر کو، 1 مہینے کے بعد رونے کا موقع ملا۔ وہ بھی رونے کے لیے آدمی کو اپنے لوگ ہونا چاہیے، ہے نہیں؟ ہم دیکھتے ہیں یہ گھر والے بیٹھے رہتے ہیں، جیسے ہی کوئی آدمی باہر سے اپنا آیا اس کو گلے مل کر روتے ہیں، اسے دیکھ کر روتے ہیں۔ تو کربلا والوں کو 1 مہینہ دل کھول کر رونے کا موقع نہیں ملا، تو کیا 1 مہینہ امام حسین غم نہیں منایا گیا؟ امام حسین پر کوئی، تو امام حسین جیسے ہم نے بتایا کہ خدمت میں جو تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ غم کرتے ہیں کہ امام حسین سے کون جڑے ہوئے تھے، امام حسین سے کون رابطے میں تھے۔ ہر امام کے بارے میں یہ ہمارے پاس ہے۔ اگر آج ہم یہ کہیں کہ امام زمانہ 5 منٹ کے لیے دنیا سے دور ہو جائیں، نہ رہے دنیا میں، قیامت آ جائے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام خدمت میں ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا کہ مولا مجھے یہ بتائیں کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج جب آپ امام ہیں، کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ دنیا کی امام نہیں تھے؟ امام نے فرمایا کہ بالکل نہیں، اس لیے کہ اگر 1 منٹ 1 سیکنڈ امام نہ ہو تو دنیا برباد ہو جائے گی، زمین آسمان مل جائیں گے، سورج زمین پہ گر جائے گا،
پورا نظام درہم و برہم ہو کر قیامت آ جائے گی۔ تو امام حسین کس سے تعلق تھا؟ امام زمانہ کے رشتہ دار کون ہیں؟ آج امام زمانہ کے رشتہ دار کون ہیں؟ ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ممکن ہے چوتھی نسل پانچویں نسل ہماری پرانی پتہ نہیں کس دنیا کے کس کونے میں وہ زندگی کر رہے ہیں، ان کی خبر ہمیں معلوم نہ ہماری خبر ان کو معلوم، لیکن وہ ہمارے تعلق میں ہے یا نہیں؟ اگر حقیقت میں دیکھیں تو ہے، حقیقت میں وہ ہمارے تعلق میں ہے، لیکن اس لیے کہ فاصلہ دور ہو گیا ہے، آدمی کو معلوم ہو یا نہ ہو وہ رشتے میں رہتا ہے۔ ابھی جو ہمارے غیر قوم لوگ ہیں یا غیر شیعہ لوگ ہیں وہ ذہن میں سوچ رہے ہوں گے کہ امام حسین تو شیعہ کے ہیں، امام علی نقی تو شیعہ کے ہیں، امام زین العابدین تو شیعہ کے ہیں۔ یہ شیعہ کے نہیں، یہ دنیا کے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کو کیا کہتے ہیں؟ مولا کائنات۔ کائن یعنی جو چیز نہیں تھی بن گئی ہے، جو نہیں تھی وہ بن گئی ہے، اس کو کہتے ہیں کائنات۔ جو چیز بھی نہیں تھی بن گئی ہے اس کا مولا علی ہے۔ زمین نہیں تھی بن گئی، مولا علی زمین کے۔ آسمان نہیں تھا بن گیا، آسمان کے مولا علی۔ درخت نہیں تھے، درخت بن گئے، درختوں کے مولا علی۔ شاید آپ لوگوں کو تعجب کے پیچھے ہیں، اگر وہ بچوں کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیں وہاں مہربانی ہوگی۔ ایک آدمی چائنا سے، چائنا کا ایک آدمی امام کے زمانے میں، آج سے 1500 سال پہلے، 1400 سال پہلے امام کے پاس آیا، آگے کہنے لگا کہ میں امام کا ماننے والا ہوں۔ تو لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ کون سے امام کے ماننے والے ہو؟ کہا میں علی کا ماننے والا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ امام علی مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں بڑے ہوئے، مدینے میں زندگی گزری، کوفہ گئے تھے، یہ 3-4 ملک چھوڑ کر کہیں نہیں گئے امام علی۔ تو چائنا میں کہاں سے تم نے علی کو پہچان دیا؟ تو اس نے کہا کہ چائنا میں ایک درخت ہے، درخت کے پتوں پر علی لکھا رہتا ہے۔ درخت کے پتے جب کھلتے ہیں تو علی لکھا رہتا ہے، تو اس درخت سے ہم نے علی کے نام کو وہاں سے سیکھا۔ پھر ہم سب تلاش کرنے لگے کہ یہ کون نام ہے، اس کا نام ہے، کوئی ہے جو بہت عظیم ہے جس کا نام یہاں ہے۔ امام علی علیہ السلام کا زمانہ تھا، امام علی علیہ السلام کو قتل اور شہید کرنے کی فکر کر کے حکومت نے لوگوں کو بلایا۔ مثال عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، اگر ایک علی پور کے کسی جانے پہچانے شخص کو مارنے کے لیے ایک علی پور والے کو پیسہ دیں، پیسہ دے کے تم مار دو، تو آدمی کیا کہے گا؟ بھائی میں یہی کہا ہوں، بہت آسانی کے ساتھ آدمی اس کو قبول نہیں کرتا۔ اگر سمجھا علی پور سے چلے گئے دوسرے گاؤں جہاں پر شیعہ ہیں، ایک شیعہ کو لے کر کے پیسہ دے، اور اس کو معلوم ہو جس شخص کو ماننے کے لیے کہا جا رہا ہے اس کا نام وہ سن چکا ہے، جانتا ہے، وہ بھی نہیں جلدی نہیں مانے گا۔ اگر ہم جائیں کسی دور سے ایک غیر قوم کو ٹھگ لے کے آ جائیں، اب اس کو کیا پیسہ چاہیے؟ اس کو نہ آدمی کو جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے، نہ مذہب ہے، نہ دین ہے، نہ نام ہے، نہ نشان ہے۔ تو امام کو قتل کرنے کے لیے ترکی یہاں سے لوگوں کو بلا، جن کو نہ زبان آتی ہے
نہ امام کا چہرہ انہوں نے دیکھا ہے. حکومت نے سوچا کہ یہ ان کو بلائیں گے. لوگوں کو وہاں سے بلایا, کہا کہ تم سال میں کتنا کماتے ہو. 3-4 لوگوں کو کہا کہ تم سال میں کتنا کماتے ہو. کہا کہ ہم سال میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کما لیتے ہیں. اور تم کو 15 لاکھ ہے 10 سال کی کمائی ایک ٹائم پہ دے دیں گے. اتنا بڑا آفر کون بنا کرتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کیا کرنا کیا ہے. کہا تم 4-5 لوگوں کو لے جا کر چھوڑیں گے, ایک آدمی کا ایڈریس دیں گے, اس کو جا کے مان دو خبر پہ جاؤ اپنے گاؤں میں پیسہ. ٹھیک ہے, اس میں کیا بات ہے, یہ تو بائیں ہاتھ کا کام ہے. 4-5 لوگ مل کے ایک آدمی کو مارنا ہے, کون سی بڑی بات ہے. اور اس نے کہا کہ سیکورٹی میری طرف سے ہے, حکومت میرے ہاتھ میں ہے. اگر تمہیں مار دیں گے تو یہ نہ ڈرو کہ جیل میں ڈال دیا جائے گا, تمہیں قید میں ڈال دیا جائے گا. پورا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے, آج کرسی پہ میں ہوں. تو اس نے کہا اس سے بڑی اور آسانی کیا ہو سکتی ہے. مار کے جانے کا ڈر نہیں ہے, راستہ بھی بنا کے دے رہے ہیں, سواری بھی وہی دے رہے ہیں, سب کچھ وہی دے رہے ہیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے جناب تمہارا ہے, آپ سے تمہیں بتا دو آدمی کا گھر کہاں ہے, اس کا کام ختم کر کے چلے جائیں. جیسے انہوں نے گھر کا روز بتایا امام علی نقی کا, وہ لوگ جا کر چہرہ دے کر واپس آ گئے. کہا کہ کوئی شرم نہیں آتی اس کو مارنے کے لیے کہہ رہے ہو, اور استاد کو مارنے کی بات کر رہے ہو, کوئی شرم نہیں آتی. کہا کہ تمہارا استاد, تمہاری زبان کیا ہے. ہماری زبان ترقی ہے, کہیں تو عربی بولتا ہے, کافی تو عربی بولتا ہے, ہندی بولتا ہے, کیا بولتا ہے مجھے نہیں معلوم. ویک میں ایک مرتبہ ہمارے کنٹری میں آ کے ہمیں کلاس لیتے ہیں. تو امام ایک جگہ کا نہیں ہے, کائنات کا امام ہے. امام کائنات کا ہے, نہ صرف انسانوں کا بلکہ جانوروں کا. جانور امام کو امام مانتے ہیں. آپ جو واقعات میں سنتے ہیں, مجلس میں سنتے ہیں کہ ایک نے وہ کیا, ایک نے وہ کیا, فلاں ایسے ہو گیا, یہ نہ سمجھیں کہ یہ معجزہ ہو گیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا. نہیں, خدا قرآن میں فرماتا ہے سورہ اسراء میں کہ پورے جانور تسبیح پڑھتے ہیں لیکن ان کی تسبیح تمہارے سمجھ میں نہیں آتی. پورے جانور, پورے درخت, ہر چیز جو بھی دنیا میں ہے وہ اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے, لیکن تمہیں نہیں معلوم. اسی امام یا کربلا میں آپ سنتے ہیں, امام حسین جب مکے سے نکلے, کربلا پہنچ کر گھوڑا رک گیا. امام نے کتنے گھوڑے گزرے, 6 نہیں گئے, گھوڑا نہیں گیا. تو گھوڑے کو معلوم تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے, مجھے کہاں رکنا ہے, میرے اوپر کون بیٹھا ہے. امام حسین کی شہادت کی خبر ہے وہ کس نے پہنچا ہے, ذوالجلال نے. امام حسین کی شہادت کی خبر مدینے کو کون پہنچا ہے, ایک پرندے نے. امام حسین علیہ السلام کی جب 3 دن بغیر اس کو کفن کے چھوڑ کر گئے تھے, کس نے, اب کیا ہوتا ہے, چلے امام حسین کا جنازہ تو امام حسین کا جنازہ ہے, لیکن امام حسین کے ساتھ ایک لڑتے ہوئے جو یزید لوگ مرے تھے 4,000 میں سے ایک دن میں کتنے کو دفن کر سکتے ہیں, ایک دن میں کتنے کو دفن کیا جا سکتا ہے. آج جیسے کہ ہے, جیسے کہ پھٹا تو پھیلا دیتے 1,000 وہ ٹائم پہ کھودنا تھا, تو کھود کے کتنے لوگوں کو ڈال سکتے ہیں. جو کوفے والے آئے تھے, ایک آدمی کہتا تھا یہ ہمارے قبیلے بنی اسد کا ہے, وہ 4 کو لے لیے, یہ ہمارے قبیلے بنی تمیم کا ہے, 8 کو لے لیے. جن جن کے قبیلے کی پہچان ہے ان کو دفن کر کے باقی کو چھوڑ کے چلے گئے. تو کربلا میں امام حسین کے بدن کو اور شہداء کے بدن کی حفاظت شروع نے کی ہے. اگر کوئی زائر اس وقت کربلا جاتا اور کربلا جاتے ہوئے کوئی جانور یا کوئی چیز راستے میں آ جاتی تو لوگ ڈر جاتے تھے,
لیکن وہ اپنے اشارے سے بتاتا تھا کہ ہم آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں، آپ کا ساتھ دینے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کو راستہ بتانے کے لیے آ رہے ہیں، آپ آگے جائیں۔ جانور، آج ہمارے پاس ایک کتاب ہے امام حسین کے خصوصیتیں، وہ کیا کام جو دنیا میں صرف امام حسین کے حوالے سے دنیا میں ہوئی ہیں، خصائص الحسینیہ ایک کتاب ہے، جس کتاب کو علامہ جعفر ششتری ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے۔ علامہ جعفر ششتری نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ جانوروں کی آزاداری امام حسین کے لیے، تو جانور بھی آزادار۔ جیسے ہی امام حسین کی شہادت واقع ہوئی، دن میں تارے نظر آنے لگے لوگوں کو، دن میں تارے نظر آنے لگے لوگوں کو، آسمان کا دل اتنا اس غم سے بھر گیا تھا کہ آسمان کور ہو گیا، زمین خون رو رہی تھی، جس پتھر کو اٹھاتے پتھر کے نیچے خون، جس لکڑی کو اٹھاتے لکڑی کے نیچے خون۔ 40 دن تک جب تک اہل بیت کے گھر والے قبر میں تک نہیں آ گئے امام حسین کے، اس وقت تک پوری دنیا روئی ہے۔ کیوں دنیا نے آنسو بہائے، کیوں دنیا نے غم کیا؟ اس لیے کہ امام حسین سے دنیا جڑی ہوئی ہے۔ فاطمہ کے گھرانے بنی ہاشم کا ایک امام شہید نہیں ہوا تھا، بلکہ کائنات کا امام شہید ہوا تھا۔ کائنات کے امام کی شہادت پر کائنات نے غم کیا ہے۔ آج بھی لوگ غم کرتے ہیں، بہت سارے ایسے باتیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں۔ قزوین ایک شہر ہے ایران کا، وہاں ایک درخت ہے، اس درخت سے خون نکلتا ہے عاشور کے دن۔ عاشور کے دن لوگ دور دور سے آتے ہیں درخت کو دیکھنے کے لیے، معمولی سا درخت، لیکن اس درخت سے خون نکلتا ہے۔ ہم 2010 یا 2011 میں مہاراشٹر گئے تھے مجلس پڑھنے کے لیے۔ اس شہر کی سینٹرل جیل، شہر کی سینٹرل جیل، سینٹرل جیل کے باہر وہ جیسے الیکشن میں یا خبر پارٹی کے لیے جو لڑکیاں یہ کرتے ہیں کیوں بنانے کے لیے، ایسے کیوں بنا رہے تھے؟ جو مومن ہمیں لے کے گئے تھے، ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ 8 محرم کو یہاں شہر کے اندر بھیجتے لوگوں کو، پورے شہر والوں کو، اور لوگ دور دور سے آتے ہیں، صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک جیل کا دروازہ کھول دیتے ہیں، سینٹرل جیل کا دروازہ کھول دیتے ہیں، لاک اپ میں جیلر رہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں، تو ان کے ساتھ ہم بھی گئے۔ بہت لمبی صف تھی، تو جو وہاں کے کمیٹی والے تھے ان سے جا کے کہا کہ یہ مولانا ہے، ایران سے آئے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے اندر سے ہم کو بھیجا۔ ہم نے پوچھا کہ کیوں یہاں پر؟ کہا 8 محرم کے دن پانی ابلتا ہے، اس جیل میں کنواں ہے، جس کنویں کا پانی 8 محرم کو، کہا وہ انگلش کی تاریخ میں نہیں بلکہ محرم کی 8 تاریخ کو پانی ابلتا ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں عذاب ہو رہی ہے۔ ہم ایک مجلس کر کے، ایک مجلس میں شرکت کر کے یہ نہ سمجھیں کہ ہم مجلس میں نہیں جائیں گے تو آزاداری نہیں ہوگی، یا ہم مجلس نہیں کریں گے تو آزاداری میں کمی آ جائے گی۔ ہم آزاداری کریں یا نہ کریں، دنیا آزاداری کر رہی ہے، کرتی رہے گی۔ ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ موقع مل گیا، یہ موقع مل گیا کہ ہم جو باتیں بتائی گئی ہیں، آدمی تعجب کرتا ہے کہ ابھی ہم یہاں بیٹھے نا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے جو آسمان میں، جیسے ہم رات میں آسمان کو دیکھتے ہیں، فرشتے جب زمین پر دیکھتے ہیں، یہ جگہ ان کو چمکتی ہے،
یہ جگہ جو ہم بیٹھے ہیں امام فرماتے ہیں یہ جگہ چمکتی ہے ستاروں کی طرح. تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کیوں چمک رہی ہے جگہ؟ تو بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر امام حسین کی مجلس ہو رہی ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم بھی جائیں گے. فرشتے آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں. ایک فرشتوں کی گروپ آتی ہے پھر وہ جاتی ہے. دوسرے جو اوپر جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم بھی جاننے والے ہیں. پھر مجلس ہو گئے سب چلے گئے. کہا ہم لوگ پیروں کی خاک کو جا کر بوسہ دے کے آئیں گے. مجلس میں آنے والوں کو وہ جگہ کا بوسہ دے کے آئیں گے ہم جہاں پر مجلس ہوئی. تو سمجھیں کتنی بڑی عظیم جگہ ہے جہاں پر امام حسین کا ذکر ہوتا ہے. تو امام حسین کی شہادت پر پوری دنیا روئی ہے. پوری کائنات، زمین، آسمان، درخت، پتھر، جانور، ہر کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں تھی جو امام حسین پر نہ روئی. تو آج بھی یہ غم دنیا میں تازہ ہے. ہمارے اماموں نے اس غم کو تازہ رکھا ہے. اور یہ غم اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد پورا نہ ہو جائے. امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ لوگ حرام کام نہ کریں، لوگ واجب کو نہ چھوڑیں، لوگ نئے نئے رسم و رواجوں کو اپنی زندگی میں نہ لے کے آ جائیں. اب کربلا اس وقت امام نے ایک صاف راستہ کر کے پھر ہمارے حوالے کیا تھا، لیکن یہ 1400 سال کے بعد پھر زمانہ الٹا ہو گیا. پھر حرام حلال ہو گیا، حلال حرام ہوا ہے. نئے نئے رسم و رواج دوسروں کی زندگی میں تو دور، امام کے عزاداروں کی زندگی میں آ گئے. عزاداروں کی زندگی میں آ گئے. آج ہم اپنی زندگی میں ہونے والے کاموں کو اسلام کے سانچے میں ڈھال کر دیکھیں، شاید 10% ہم اسلامی زندگی کر رہے ہیں، 90% اسلام سے ہٹ کر رہے ہیں. اسلام سے ہٹ کر رہے ہیں. جو چیز دین میں نہیں ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ چکے ہیں ہم. جو چیز دین میں ہے اس کو چھوڑ چکے ہیں. جو دین کے باہر ہے اب اس کام میں ترقی نہیں ہے. ہائی وے ہوتا ہے نا، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے کا ہائی وے ہوتا ہے. ہائی وے میں گاڑی آپ 180 کی سپیڈ سے 100 کی سپیڈ سے لے کے جائیں گے تو جلدی سے جہاں جانا چاہتے وہاں پہنچ سکتے ہیں. لیکن تھوڑا راستہ بھول کے مٹی کے روڈ میں چلے گئے، مٹی کے روڈ میں گئے تو 10-15 کی سپیڈ سے زیادہ جا نہیں سکتے. پچھلے راستہ ہم بھٹک چکے ہیں. جاتے جاتے پھر دیکھتے رہے کہ ہم کہاں آ گئے. امام حسین علیہ السلام اور اماموں کا راستہ وہ ہائی وے ہے. جو ہائی وے پہ ہیں وہ جا رہے ہیں. وہ جو ہائی وے سے ہٹ کے فٹ پاتھ پہ چلے گئے وہ مٹی کے روڈ میں، وہ لوگ وہیں ٹہل رہے ہیں. تو ہم کو اس آزاداری کے مقصد اور اس آزاداری کے جو ہدف ہے اس ہدف کو، اس آزاداری کا مقصد ہم دوبارہ یہی دعاؤں میں کرتے ہیں کہ اللہ نے ایک امام کو کیوں پردے میں رکھا. اللہ نے ایک امام کو کیوں پردے میں رکھا؟ اس لیے پردے میں رکھا کہ اب کربلا کے بعد جو سدھار دین میں آیا تھا وہ اگر بگڑ جائے تو پھر امام آ کے اس کو سدھاریں گے. دعاؤں میں ہم پڑھتے ہیں صبح جو لوگ جمعہ کی نماز میں شرکت کریں، صبح کی نماز میں جہاں پر بھی آپ جائیں ایک دعا پڑھی جاتی ہے جس دعا کو دعائے احد کہا جاتا ہے. دعائے احد میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ لوگ قرآن کو بھلا چکے ہیں، فساد دنیا میں پھیل چکا ہے، خدایا تیرے امام کو جلد بھیج دے تاکہ دنیا سے فساد ختم ہو.
چاہے لوگ قرآن پر چلتے ہوئے نظر آئیں اور تیرے رسول کا دل خوش ہو جائے کہ لوگ قرآن پر عمل کر رہے ہیں، تو امام آئیں گے تو پھر وہ کام کریں گے کہ جو کربلا کے بعد امام حسین نے دین کو زندہ کیا تھا، اس دین کو پھر امام مہدی آنے کے بعد، امام زمان تشریف لانے کے بعد، کل آج صبح کی مسجد مجلس میں مختصر وہاں ہم نے بتایا تھا کہ کل جو ہم نے روز عاشورہ کا جو ہماری آزاداریاں تھی، آزاداری کو چھوڑ کر جو اعمال ہم نے کیے، اعمال کو اگر ہم ٹٹولیں گے، ڈھونڈیں گے کہ اس کے اندر کیا ہے، تو سارے عاشور کے اعمال کا نچوڑ ہے امام زمانہ۔ ہم نے 3 کام کیے کل۔ ایک یہ تھا کہ ایک عزادار دوسرے عزادار سے ملاقات کرے تو یہ جملہ ہے، اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام۔ امام حسین کی مصیبت سن کر جو میرے دل کو درد ہوا اور تمہارے دل کو درد ہوا، خدا اس درد کا ہمیں ثواب دے۔ پھر آگے فرمانا ہے وَجَعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ لِلطَّالِبِينَ مَعَ الْإِمَامِ الْمَهْدِي، کہ خدا مجھے اور تم کو امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے والوں میں سے قرار دے۔ امام مہدی آئیں گے تو امام مہدی کے ساتھ امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے لوگ جمع ہوں گے، ان لوگوں میں سے میں آ جاتا۔ تو کن لوگوں کو وہاں آنے کا موقع دیا جائے گا، یہ بات سن لیں پھر انشاءاللہ مسائل کی طرف۔ کن لوگوں کو امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کی اجازت دی جائے گی اور امام بلائیں گے؟ دوبارہ مثال دیں گے آپ کی خدمت میں تاکہ مثال سے آپ بات سمجھیں۔ اگر ایک آدمی کو مار دیا جائے، ایک آدمی کا قتل کر دیا جائے یا اس کو ہاتھ پیر توڑ دیے جائیں، اس کے کون لوگ جا کے کمپلینٹ دے سکتے ہیں؟ کن کو ہاتھ پیر کمپلینٹ دے سکتے ہیں؟ گاؤں میں جا کے کمپلینٹ دے تو پولیس والے دیتے کمپلینٹ دے، اس کے رشتے دار جانے ہیں، اس کے نزدیکی لوگ جائیں گے جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، جو اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہاں ہم لے جا کے ہاسپٹل میں پہنچا سکتے ہیں، چلے گاؤں والے بھی کم از کم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ایڈریس دے کے کہ یہ کون ہے کیا ہے کر سکتے ہیں، لیکن جو پرائے لوگ ہوتے ہیں، جو جاننے پہچاننے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں، ان کو کیس کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو ہم امام حسین کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو پہلے امام حسین سے جڑنا پڑے گا۔ امام حسین سے ہم جڑ جائیں گے تو امام حسین کے حلقے میں آ جائیں گے۔ جب امام کے حلقے میں آ جائیں گے تو پھر ہمیں امام کے خون کا بدلہ لینے کی اجازت دی جائے گی۔ تو امام حسین علیہ السلام جو کربلا ہوئی ہے، یہ کربلا ختم ہو گئی ہے لیکن ابھی مقصد پورا نہیں ہوا۔ کربلا کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ایک آدمی بھی برائی نہ کرے۔ آج برائی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ مقصد تھا کربلا کا۔ امام حسین علیہ السلام جب نکلے تھے، امام نے فرمایا تھا میں جا رہا ہوں لوگوں کو سدھارنے کے لیے، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ حرام کام کر رہے ہیں تو کوئی روکنے والا نہیں، واجب کو چھوڑ رہے ہیں تو کوئی بلانے والا نہیں۔ تو یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں جاؤں گا، اپنی جان قربان کر دوں گا، اپنے گھر والوں کی جان قربان کر دوں گا، لیکن میں حلال کو حلال، حرام کو حرام بنا کے رہوں گا۔ لیکن آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ حرام کر رہے ہیں اور ان کو حرام کرنے کے لیے شوق دلایا جا رہا ہے۔ لوگ واجب کو چھوڑ رہے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ تو پھر دوبارہ جو وہ ٹائم کا ماحول تھا، دوبارہ وہی ماحول آ گیا۔ جب وہی ماحول آ گیا تو وہ شہادتوں کا کیا ہوا؟ وہ شہادتیں یہ جو ہیں ہماری آزاداریوں کا ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو امام زمانہ سے، امام زمانہ کو ان کے ذہن میں لینا دینا کہ امام زمانہ ہیں،
ہم تو امام زمانے کی بات نہیں کر رہے، ہم امام حسین کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم حسین حسین کرتے رہیں گے. آج دنیا کا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ان دنوں میں حسین حسین نہ سنے، چاہے وہ جس قوم کا بھی ہو، جس ملک کا بھی ہو. ہر آدمی کے کانوں میں حسین حسین کی آواز پہنچتی ہے. جب امام آئیں گے تو امام اپنی پہچان جو کرائیں گے، اپنی پہچان ایسے آدمی کے ذریعے سے کرانا ہے جس کو دنیا پہچانتی ہو. ٹھیک، ایک آدمی کا آپ نام پوچھیں کہ آپ کس کے رشتے دار ہیں، وہ ایک ایسا نام لے لے جس کو ہم پہچانتے ہیں، وہ کون ہے. 25 نام بھی بتاتے جائے تو پہچانیں گے. ٹھیک، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہی کرتے ہیں. اگر کرناٹک کے اندر ہم گئے، ہم سے پوچھا آپ کہاں والے ہیں تو ہم کہتے ہیں علی پور والے. لیکن جب باہر چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کر کہتے ہیں بنگلور والے، بنگلور کے قریب. کیوں؟ اس لیے کہ علی پور شاید وہاں والوں کے لیے نہیں، جو پہچانتے ہیں وہ نام لینا ہے ان کو پہچاننے کے. اچھا وہاں سے کتنا دور رہا کر رہا ہوں؟ 50-60 کلومیٹر. اچھا سمجھ جاتے جلدی. ورنہ ہم وہاں جا کے کہیں گے اندرا نگر والے، اندرا نگر کے پاس ہو. آپ پورا لے جا کے شمال تک شہروں کے نام انہیں پہچانے گا. تو پہچاننے کے لیے ایسا نام لینا چاہیے جو نام لوگ پہچانتے ہوں. امام مہدی آ کر جو اپنی پہچان کروائیں گے، ظہور کرنے کے بعد کعبے کے قریب کھڑے ہو کر امام فرمائیں گے میں حسین کا بیٹا ہوں. جب دنیا والے سنیں گے کہ حسین کا بیٹا، تو سب وہی حسین بھی حسین. یہ امام زمانہ کے ظہور کا یہ راستہ ہے. اب اس کو ہم یہ راستے واقعی میں رکھنا ہے. ساتھ ساتھ میں امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے ہمیں امام سے جڑ کر بھی رہنا ہے، امام سے جڑے رہنا ہے. جب فرصت ملے کوئی نیک کام کرنے، جب کوئی موقع آئے حرام کام کرنے کا، غلط کام کرنے کا، یہ سوچ کر ہم چھوڑ دیں کہ میں حسین کا آدمی ہوں، میں امام حسین والا ہوں. یہ جو کپڑے ہم کالے پہنے ہیں نا، یہ یونیفارم ہے. یہ پولیس کے کپڑے پہن کر لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیس والا ہے. ڈاکٹر کے کپڑے پہنے تو لوگ سمجھتے ہیں ڈاکٹر ہے. تو ڈاکٹر رہ کر اگر وہ سگریٹ پیے تو یہ کیسا ڈاکٹر ہے بھائی؟ یہ دوسروں کو سگریٹ پی کے خود سگریٹ پی رہا ہے. پولیس والا ہو کر ٹریفک سگنل توڑے تو کہتے یہ کیسا پولیس والا ہو گیا. ہم آزادار ہو کر غلط کام کریں گے تو سب کہیں گے یہ کیسا آزادار ہے، یونیفارم پہن کے غلط کام کر رہے ہیں. تو آج کالے کپڑے پہن کے جائیں باہر، ہمارے ہندو بھائی کا سادھو کہتے ہیں ان کو کیا معلوم کالے کپڑے پہن لے اس کا مطلب یہ کہ آزادار ہے. اور وہاں غلط کام کریں ہم، اللہ کی پناہ، آزاداری کے اوپر دھپا ہے. اگر غلط کام کرنا چاہیے تو کالے کپڑے نکال کے جائیں. کالے کپڑے پہن کر غلط کام یہ توہین ہے، کالے لباس آزاداری کی توہین ہم کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر خدا نہ کرے شیطان کبھی بہکا دے تو ایسے چیزوں میں جائیں کہ پھر یہ لباس ہمارا نہ ہو. یہ ہمارے آزاداری کا حسینیت کا یونیفارم ہے. تو حسینیت کی یونیفارم پہننے کے بعد یونیفارم کا بھرم رکھنا ہماری ذمہ داری. اب یہ ڈریس ہم پہنے ہیں، یہ ڈریس پہن کے میں آئس کریم کھا کے جاؤں راستے میں، آئس کریم کھانا حرام ہے؟ حرام ہے. سب پہن گئے ہم سب کیا کر رہی ہے. یہ کپڑے نکال کے جاؤ تو کوئی کچھ نہیں کہتے. یہ کپڑے کے اندر ایک عزت ہوتی ہے، تو کالے کپڑے کی عزت ہوتی ہے. اس عزت کو رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کی عزت رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم امام حسین کے آزاداری میں شرکت کریں. یہ سب کو توفیق نہیں ملتی. جس دن ہم بیٹھے ہیں یہاں پر الحمدللہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کربلا میں آج کل کا جتنا دردناک دن تھا اس سے دردناک دن اس کے برابر کا دن ہے آج. لیکن وہ ماحول جو ماحول ہونا چاہیے. آج سب سے پہلے جو کام کیا گیا، جناب زینب کے آنکھوں کے سامنے کافروں کے جنازوں کو دفنایا گیا.
جو یزید کے مر گئے تھے ان کو دفنانے کا کام شروع کیا. فاطمہ کے لال کا بدن بے کفن بے غسل کربلا کی ریت پر. دوسرا کام جو کیا ظالموں نے، گھوڑوں کے پیروں میں نئے نال باندھے. بیوی نے پوچھا کہ یہ نئے نال کس لیے باندھے جا رہے ہیں؟ تو پتا چلا کہ جنازوں پر دوڑانے کے لیے. کتنے پتھر خریدتے جن کے بدن بے جان پڑے ہوئے ہیں ان پر گھوڑوں کو. جنازے امام حسین نے ایک خیمے میں رکھے تھے. حبیب کا جنازہ، جناب زہیر کا جنازہ، جناب حر کا جنازہ خیموں سے لا کر پہلے پھیلایا گیا. جنازوں کو بیویوں کی آنکھوں کے سامنے، خیمے نہیں تھے کہ کسی سائے میں ہوں، کھلے میدان میں بیٹھے ہوئے تھے. کھلے میدان میں سب کچھ آنکھوں پہ نظر آ رہا تھا. شہداء کے جنازوں کو کھینچ کر کھلے میدان میں ڈالا گیا. کھلے میدان میں ڈال کر یہ حکم دیا گیا کہ ان پر گھوڑے دوڑائے جائیں. کچھ ایسے شہداء تھے جو شہادت کے بعد امام خیمے میں لے کے آ گئے تھے، ان کے جنازوں پر گھوڑے نہیں دوڑائے گئے تھے. لیکن کچھ ایسے شہداء تھے جو شہادت کے وقت ان کے جنازوں پر گھوڑے دوڑائے جا چکے تھے. دوبارہ جب گھوڑے دوڑائے تو کیا قیامت ہوئی ہوگی. جب جناب قاسم کا بدن آیا تھا تو پامال ہو کے آیا تھا. پامال بدن پر پھر گھوڑے دوڑائے جائیں تو کیا ہوا ہوگا. جناب عباس جب گھوڑے دوڑائے گئے تو حالت کیا ہو گئی جنازوں کی. جب 20 سفر کو قافلہ پہنچا کربلا، بی بی زینب نے فرمایا بیٹا سجاد عباس کی قبر کہاں ہے؟ تو امام زین العابدین نے اپنے پھوپھی اماں کا ہاتھ پکڑ کر جناب عباس کی قبر پہ پہنچایا. جناب عباس نے قبر دیکھی، کہا سجاد میں عباس کی قبر پوچھ رہی ہوں، کسی بچے کی قبر لگ رہی ہے. میرا عباس خط بلند تھا، یہ تو چھوٹی قبر لگ رہی ہے. پھوپھی اماں جب میں 13 محرم کو جنازے دفن کرنے کے لیے آیا تھا، گھوڑے آنے کی وجہ سے میرے چچا کا بدن پورا ٹوٹ گیا تھا. میں نے عوام میں باندھ کر دفن کیا ہے، اس لیے قبر چھوٹی ہے. یہ صرف ایک شہید کا ہے. اب اندازہ لگائیں عمر محمد کے بدن پر کیا قیامت گزری ہوگی، جناب علی اکبر کے بدن پر کیا مصیبت آئی ہوگی. اللہ اکبر. ایک اور کام جو آج کیا گیا 11 محرم کو، وہ اور بڑی قیامت یہ ہو گئی. سروں کو کاٹنے کے بعد یہ اعلان کیا تھا ابن زیاد نے، جو قبیلہ کسی سر کو لے کے آئے گا امام حسین کے لشکر کا، اس قبیلے کو انعام دے گے. تو لوگ وہ قبیلے کو سر مل گیا، وہ قبیلے کو سر مل گیا، اس قبیلے کو سر مل گیا. تو سروں کو ڈھونڈتے، ہمارے پاس 3 سر ہیں، ہمارے پاس 4 سر ہیں، ہمارے پاس 2 سر ہیں. گنتے تھے ہمیں 2 برابر انعام ملے گا، 4 برابر انعام ملے گا. تو سروں کو گنتے گنتے عمر سعد نے کہا کہ کتنے سر ہو گئے؟ کہا 71 سر ہو گئے. کہا کتنوں کو ہم نے شہید کیا تھا؟ کہا 72 کو. پھر وہ ایک سر کون سا ہے؟ سب سوچنے لگے کہ وہ کون سا سر ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے. تو علماء نے کہا کہ ہمارے ساتھ حسین ایک بچے کو لے کر آئے تھے، میں نے اس بچے کی گردن پر تیر چلایا تھا. کہاں اس کا سر نظر نہیں آ رہا ہے. کتنے سخت دل، کتنے بے رحم، کتنے بے رحم لوگ تھے. کہا کہ جاؤ اصغر کے جنازے کو ڈھونڈو. اب میدان میں آ گئے نیزے لے کر زمین میں دھستے گئے کہ امام حسین نے کہیں دفن کیا ہے. دھستے گئے، جیسے ہی کوئی آدمی نیزہ لگاتا زمین پر تو ام روا ہاتھوں کو اٹھا کر کہتی یا اللہ میرے بچے کو بچا دے، یا اللہ میرے بچے کو بچا دے، یا اللہ میرے بچے کو بچا دے. لیکن جب پورے میدان میں نیزے لے کر لوگ پھیل گئے ہیں تو کہاں تک اصغر کا بدن بچے گا. ایک ظالم نے نیزہ لگایا تو نیزے کے ساتھ اصغر کا بدن باہر نکل گیا.
سینے پر جس طرح سے اکبر کے سینے پر برچی لگی تھی، ویسے علی اصغر کے پسلیوں پر برچی لگی، برچیوں کے ساتھ علی اصغر کا بدن باہر آ گیا۔ ظالم نے علی اصغر کے بالوں کو پکڑ کر بچے کے سر کو کاٹ دیا۔ ماں دیکھ رہی تھی، ماں کے دل پر کیا قیامت آئی۔ ایک جملہ کہا ماں نے، بیٹا علی اصغر، کربلا میں سب ایک مرتبہ شہید ہوئے، تو 2 مرتبہ شہید ہو رہا ہے، ایک مرتبہ 10 محرم کو، ایک مرتبہ 11 محرم کو۔ جناب علی اصغر کا سر جدا کر کے لے جایا گیا۔ پھر اعلان ہوا کہ قافلہ تیار ہو جائے، ہم یہاں سے کوفہ جانے والے ہیں۔ جیسے ہی جناب زینب نے یہ سنا کہ قافلہ یہاں سے نکلنے والا ہے، کربلا کی زمین پر بیٹھ کر رونے لگی اور ایک جملہ تھا، عباس جب میں مدینے سے نکلی تھی تو تو نے مجھے سوار کیا تھا، اب کون ہے جو مجھے سوار کرے؟ جناب زینب نے سارے بیویوں کو سوار کیا۔ جب جناب زینب کی نوبت آئی تو امام سجاد نے فرمایا، بھوٹی اماں میرے پاؤں پر آپ قدم رکھ کر سوار ہو جائیں۔ امام زین العابدین نے اس حالت میں ساتھ دیا، جناب زینب سوار ہو گئیں۔ یزید عمر سعد نے کہا کہ ان کے دلوں کو تکلیف دینے کے لیے جہاں امام حسین کا جنازہ ہے وہ جنازے کے سامنے سے لے جایا جائے تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ہم نے امام حسین کی کیا حالت کر دی ہے۔ جب قافلے کو امام حسین کے جنازے کے قریب سے لے جایا گیا، سامنے امام زین العابدین کے پیچھے بھی زینب تھی، تو جناب زین العابدین، امام زین العابدین کے چہروں کو جناب زینب دیکھ رہی تھی۔ ایک جملہ کہا، بیٹا سجاد کیا ہو گیا تجھے؟ بیٹا ایسے لگتا ہے تجھے جیسے اب تو مر جائے گا، تیری روح نکل جائے گی، بیٹا کیا سوچ رہا ہے تو؟ تو امام زین العابدین نے ایک جملہ کہا، پوچھے ہوا میں کیا سوچوں؟ باپ کا جنازہ ہے، جوان بیٹا ہے، یہ حالت دیکھ کر میں نہ کفن کر سکتا، نہ میں میرے بابا کو دفن کر سکتا۔ کیونکہ اماں یہ بات مجھے بہت تڑپا رہی ہے۔ جیسے ہی جناب زینب تھوڑا آگے بڑھی، زینب سے رہا نہیں گیا، اونٹ سے اپنے آپ کو جناب زینب نے زمین پر گرایا اور ایک جملہ کہا، اے عباس تو گھوڑے سے گرا تھا تو میرے ہاتھ نہیں تھے، میں اونٹ سے گری تو میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تجھے کتنی تکلیف ہوئی عباس،